اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگ اور دوستو، رب کریم کا یہ لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس ماہ رمضان کی جو مبارکباد دی ہے، خوشخبری دی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایسا مہینہ رمضان روزے ہر امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ کسی کو جو ہے کسی کو بغیر سحری کے روزہ تھا، لیکن اللہ نے اس امت پہ خاص کرم فرمایا، سحری عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا روزہ تھا تو بغیر سحری کا تھا، تو ایک صحابی رسول بے ہوش ہو کے گر گئے، تو اس کے بعد اللہ نے کلام کو نازل فرمایا اور سحری عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے سحری فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے ہیں، آپ کے پاس دست مبارک یعنی کچھ گوشت آ گیا، کھا رہے ہیں، تو حضرت علی بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں، اور سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی ہے ساتھ میں سحری کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ میں جو ہے اور ایک صحابی رسول ہے وہ بھی سحری کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں جو ہے آپ کھا رہے ہیں، حضرت بلال آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وقت ہو گیا ہے، صبح کا وقت شروع ہونے والا ہے، تو آپ اور کھاتے رہتے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو اتنے میں جو ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کر جو ہے حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ وقت ہو گیا ہے، اذان دینا ہے، تو آپ کھاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ اذان کا وقت، خدا کی قسم وقت ہو گیا ہے۔ جیسے ہی خدا کی قسم کھانا تھا، آپ سحری سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اے بلال، تو اگر جو ہے قسم نہیں کھاتا تو جو ہے ابھی وقت نہیں شروع ہوتا، تیری قسم کی خاطر اللہ نے جو ہے وقت کو شروع کر دیا۔ یہ ایسی اختیار والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسی ایک مرتبہ آپ دست مبارک یعنی بکری کا سامنے کا جو دست ہوتا ہے اس کا گوشت شوق سے کھایا کرتے، تو آپ جب تناول کر رہے تھے ایسا نکال کر آپ صاحب رسول کو کہتے ہیں کہ جو دست کا گوشت دیں، آپ نکال کر جب دینے لگتے ہیں تو آپ پکڑ کر کھاتے رہتے ہیں۔ ایک دست ہوا، دوسرا، پھر کہتے ہیں اور ایک دے، تو اور سامنے کا نکال کے آپ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اور دست دے، تو اللہ کے نبی سے وہ صاحب رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ بکری کو صرف دو ہی پیر رہتے ہیں، دو پیر سامنے دو پیر پیچھے رہتے ہیں، چوتھا کہاں سے تیسرا کہاں سے لاؤں؟ تو آپ کہتے ہیں اے عبیدہ، اگر تو اگر ہاتھ ڈالتا تو اللہ تجھے غیب سے دے دیتا۔ یہ اللہ کے نبی کے اختیارات ہے۔ اللہ کے نبی سحری کر کے بتائے، افطار کرے، اللہ کے نبی افطار کھجور سے کرے۔ آپ کو ہم کو چاہیے، لیکن اللہ کے نبی اکیلے کبھی نہیں کھائیں، دوسروں کو کھلا کر کھاتے گئے، دوسروں کو تقسیم کر کے کھاتے گئے، لیکن رمضان کی قدر کریں۔ بزرگ اور دوستو، رمضان کی قدر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ قدم رکھ رہے ہیں، پہلے ممبر پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسرے ممبر پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسرے ممبر پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ اس کے بعد صحابہ کرام نماز کے بعد سوال کرنے لگے، جمعہ کی نماز کا موقع تھا، اللہ کے نبی نے سے سوال عرض کیا یا رسول اللہ یہ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جس نے اپنی زندگی میں رمضان کریم کو پایا اور اس کا احترام نہ کیا، روزہ نہ رکھا، وہ ہلاک و برباد ہو۔ تو اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں۔ دعا کرنے والا سردار الملائکہ، دعا پہ آمین کہنے والے سردار الانبیاء ہے۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ کے نبی نے آمین کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جس کے زندگی میں ماں اور باپ آئے، ان کی خدمت نہ کی ہو، جو ماں باپ کی سیوا نہ کی ہو، ماں باپ کی خدمت نہ کی ہو، وہ ہلاک و برباد ہے۔ تو اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، تیسرے ممبر پر پھر قدم رکھا، کہا آمین، تو کہا کیا کس وجہ سے آمین کہا یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ درود نہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، تو یہ مقام درود کا ہو رہا ہے۔ جو اللہ کے نبی کا نام آئے تو درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماں باپ کو پائے تو ان کی خدمت کریں، اور رمضان کو پائے تو اس کا قدر کریں۔ لیکن آج نوجوان گٹکے میں مصروف ہے، نوجوان ہوٹلنگ میں مصروف ہے، آج بے حیائی میں مصروف ہے، آج رمضان
ایک غنیمت ہے، غنیمت جانیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے ریاضت کریں۔ بزرگ اور دوستو، یہ رمضان غنیمت جانیں، غنیمت ہے، اس سے استفادہ کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رمضان کریم کی عظمت و شان بے شمار ہے۔ آپ کو ہم کو چاہیے کہ نبی کریم کی محبت کے ساتھ، دیکھیے نبی کا نام آئے تو درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہے جس دعا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھا جائے۔ اور اس مہینے میں جو ہے ماں باپ کی خدمت کریں، ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کریں۔ جو ماں باپ کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ماں باپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ماں زندہ ہوتی، اگر میں نماز میں کھڑا ہوتا، میری ماں کہتی محمد، تو میں اپنی نماز چھوڑ کر میری ماں کے پاس چلا جاتا۔ یہ تاکید اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو بزرگ اور دوستو، آج مسلمانوں کا حال کیا ہو چکا ہے، آپ دیکھیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر ولی گزرے ہیں۔ آپ جب جو ہے علم حاصل کرنے کے بعد ریاضت میں مصروف تھے ہونے کے لیے ماں سے اجازت دی، ماں میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، میں تیری خدمت نہیں کر سکتا، مجھے عبادت کرنا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹے جاؤ عبادت کرو۔ تو جا کر آپ نے جنگلوں میں 10 سال عبادت کی۔ 10 سال عبادت کر کر جب خیال آیا کہ ماں سے ملیں، ماں سے ملنے کے لیے جب گھر پہنچے تو جو ہے رات ہو گئی تھی، آپ دستک دینا چاہتے تھے، دستک نہیں دیے کہ اتنے میں آپ کو جو ہے صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت میں جو ہے پانی موہری سے باہر آنے لگا، تو جو ہے آپ کو خیال ہوا کہ ماں میری شاید جاگ گئی ہے، اب آواز دیں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ جیسے دستک دیے، ماں دروازہ کھولتی ہے، حضرت بایزید کو دیکھتی ہے کہ بایزید کا جو ہے چہرہ بکھرا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ جنگل میں رہنے کی وجہ سے الگ ہو گیا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہو گئے ہیں اور بالکل چہرہ کالا پڑ گیا ہے۔ تو جیسے یہ دیکھا تو حضرت بایزید کی ماں کہتی ہے اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرا بیٹا تجھے پانے کے لیے گیا تھا اور میرے بیٹے کا حال یہ ہو گیا ہے، جو میرے بیٹے کی خواہش ہے وہ اس کو عطا فرما دے۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں 10 سال رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا رہا، وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا۔ میری ماں کا ایک جملہ، ایک دعا نے جو ہے میرے قلب کو روشن فرما دیا، میرے قلب کو روشن فرما دیا اور میری مراد پوری ہو گئی۔ تو پتہ کیا چلا، جو ماں کو راضی کرتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبق دے رہے ہیں۔ رات کے وقت گھر پہ آئے، دستک نہیں دیے، دروازے کو مارے نہیں، دروازے پہ آواز نہیں دیے، بیل نہیں لگائے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی نیند خراب ہو جائے گی، ماں کو تکلیف ہوگی۔ لیکن آج کا نوجوان رات بھر جگ کر، رات بھر آوارہ گردی کر کر، رات بھر ادھر ادھر پھر کر گھر پر آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دروازے کو نہیں، ہارن بجاتا ہے۔ گلی میں ٹھہر کر، بستی میں ٹھہر کر ہارن پہ ہارن، ایک گھر کو اٹھانے کے لیے ساری بستی کو اٹھاتا ہے۔ اور بعض تو ایسے نالائق لوگ ہیں جو ایک کسی کو بلانے آتے ہیں، سارے اپارٹمنٹ کے لوگ اٹھ جانا، سارے محلے کے لوگ اٹھ جانا۔ بتاؤ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ آج نوجوانوں کو چاہیے کہ قدر کریں، ماں باپ کی قدر کریں، رسول اللہ کی محبت پہ عبادت گزاریں۔ یقیناً یہ جوانی ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، خبر کے حوالے ہونا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ بزرگ اور دوستو، رمضان کو غنیمت جانیں، خیر خیرات کریں، تھپی پہ تھپی، مال پہ مال، سونے پہ سونا جمانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حقیقت میں کچھ ہونا ہے، یہ میرا سب رہ جانے والا ہے۔ حقیقت میں جو ہے اللہ کے پاس جانا ہے۔ لوگ پیسہ اتنا کما رہے ہیں وہ کھا نہیں سک رہے ہیں، ان کی اولاد ان کی خبر پہ پھول بھی چڑھانے کے قابل نہیں ہیں۔ آج بزرگ اور دوستو، آپ حقیقت میں اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں۔ یہ زندگی مختصر ہے، ماں باپ کا مقام بہت بلند بالا ہے۔ یہ رمضان کریم کا ادب احترام کریں۔ آپ جتنا ہو سکے زکوٰۃ نکالیں، غریبوں میں دیں، مسکینوں میں دیں، بتا کر نہیں، دکھا کر نہیں، ریاکاری سے نہیں، خاموش مدد کریں، خاموش مدد کریں۔ کوئی اگر آپ کے پاس پریشان ہیں، وہ کہہ نہیں سکتا، اس کو خاموشی سے دیں اور ایک دوسرے کی قدردانی کرتے رہیں۔ اس لیے کہ جو ہے زکوٰۃ اگر نکالیں گے تو آپ کا مال کم نہیں ہوگا، اس میں اور برکت ہوگی، اس میں اور برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زکوٰۃ کے تعلق سے فرمایا
کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا مائل ہے، یہ مائل جانے سے جو ہے آپ کا جو مال کم نہیں ہوتا، آپ کے گھر میں اور برکت ہوتی ہے، اور برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے آج اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اس دور میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا جو ماں باپ کو راضی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول آ کر اللہ کے نبی سے عرض کرے، یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھے خرچ کرنے نہیں دیتا ہے، میرا ماں مجھے خرچ کرنے نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے اس کے بیٹے کو، اس صاحب رسول کے صاحبزادے کو بلایا اور انہیں بھی بلا کر کہا، کیا تم اپنے والد کو مال خرچ کرنے نہیں دیتے؟ ہاں یا رسول اللہ، میں محنت و مشقت کر کے لاتا ہوں اور میرے والد اس کو جو ہے اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں خیرات کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جو ہے وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جب جوان تھا، میں جب طاقتور تھا تو میں نے مال جمایا، بہت کمایا اور اس کو اس نے اور زیادہ کیا، لیکن شروعات تو میں نے کی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مال تیرا نہیں ہے، تیرے باپ کا ہے، یہ چاہے جتنا چاہے خرچ کر دیں، یہاں تک کہ تیری جسم کی چمڑی بھی نکالے تو اف کرنا نہیں ہے، یہ مال اس کا اختیار ہے والد کا۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کے نبی کے ارشادات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ماں باپ کو راضی کرتا ہے، حضرت موسیٰ کا پڑوس جو ماں کی خدمت کرنے والا تھا، اللہ کے بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کی، مولا میرا جنت میں پڑوس کون ہوگا؟ اللہ نے کہا تیرا پڑوس ایک گوشت بیچنے والا ہوگا۔ حضرت موسیٰ اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر جب دریافت کیا تو جو اس کے ساتھ مہمان بن کے رہ جاتے ہیں، وہ جو گوشت بیچنے والا گھر جاتا ہے، اپنی ماں ایک بڑھیا چٹائی پہ لیٹی ہوتی ہے، اس کے جو ہے منہ دھلاتا ہے، پیر دھلاتا ہے، اس کے بعد ایک جو ہے حریرہ بنا کر، لکوڈ بنا کر اس کو پلاتا ہے۔ پلانے کے بعد وہ بڑھیا اپنی زبان ہلانے لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ کان قریب لے جاتے ہیں تو آخر یہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے؟ تو بڑھیا کہتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو تو نبی کا پڑوس بنا، میرے بیٹے کو جنت عطا فرما۔ یہ جملہ ادا کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ اللہ اکبر کہہ کے باہر نکلتے ہیں، اللہ سچ کہتا ہے، اللہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو پتا چلا جو ماں کہہ دے وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کی تعلیمات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو جو ہے غوث و خواجہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنائے۔ ہمارے اندر اللہ تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہم سب کی اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام۔